نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آج ہم انشاءاللہ سورہ تکاثر کو پڑھیں گے. سورہ تکاثر ہے ہرس، یعنی انسان کے جس طرح ہرس ہو کے مجھے ایک دوسرے سے، مطلب یہ تکاثر اگر ہم انشاءاللہ گرامر پڑھیں آگے تو یہ تفاعل کے باب پہ ہے تکاثر. اور تفاعل کا جو باب ہوتا ہے، جیسے میتھس کے ڈفرینٹ ٹیبلز ہوتے ہیں، اس طرح گرامیٹیکل انالیسس جب ہم کرتے ہیں تو ان کے ڈفرینٹ بابز ہوتے ہیں، چیپٹرز ہوتے ہیں، اور ہر ورڈ کسی ایک خاص باب سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس باب میں کوئی نہ کوئی ایک چیز، مطلب ورڈ کے میننگ میں کوئی نہ کوئی ایک چیز کا ایمفیسس ہوتا ہے. جیسے کہ تفاعل کا باب جو یہاں تکاثر کا ہے، اس میں ہوتا ہے ایک مقابلہ کرنا کسی بھی چیز پہ. تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مال حاصل کرنے کی حرص کرنا، مینس کہ اس طرح سے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہوں کہ میرے پاس، جیسے آج کل اگر ہم دیکھیں تو گاڑی ہے ایک ہے تو اس کے پاس ایک ہے، میرے پاس ایک ہے تو میں دو لے لوں، تین لے لوں، چار لے لوں. ایک کسی کے پاس گھر ہے تو ایک کا نال ہے تو اگلا کہ میں اب دو کا نال کا بناؤں، پھر اگلا کہ تین کا نال کا بناؤں. مینس کہ ایک دوسرے سے مال زیادہ حاصل کرنے کی حرص. تو یہ تفاعل باب سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مقابلہ کرنا کسی بھی چیز میں. تو یہاں پہ تکاثر کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ مال کی طرف، یعنی مال کی کثرت کی طرف ہمیں ایک طرح سے انڈیا دیتے ہیں کہ آپ، ہم لوگوں کے لیے ایک طرح سے وارننگ ہے کہ ہم لوگ ایک ہرس میں لگے ہوئے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ بینک بیلنس ہو. کسی کے 4 ڈیجٹ ہیں، کسی کے 5 ڈیجٹ ہیں، کسی کے 6 7 8. تو وہ ڈیجٹس کو بڑھانا یا کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ایک ہرس ہے، جس کی وجہ سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ مال حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحاکم التکاثر کے بارے میں فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الزہد و رقاق اور باب الدنیا سجن للمؤمن. مینز اس کا کیا ہے کہ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور زہد کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع رکھنا، زیادہ دنیا سے رغبت نہ ہونا. اور اس میں کس طرف ہے؟ باب کیا ہے؟ چیپٹر کیا ہے اس میں؟ یعنی صحیح مسلم، صحیح بخاری، یہ نا احادیث کی بکس ہوتی ہیں، اور اس میں پھر ڈفرینٹ کتابیں ہوتی ہیں. کتابیں کسی ایک خاص مین ٹاپک کی طرف جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر باب ہوتے ہیں، یعنی سب ٹاپکس ہوتے ہیں، وہ اس کا پھر پارٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ سمجھ لیں ہم ایک مین ہیڈنگ بناتے ہیں، پھر اس کی سب ہیڈنگ، پھر سب ہیڈنگ. تو مین بک مسلم ہے، اس کا باب زہد و رقائق ہے، اور چیپٹر ہے باب الدنیا سجن للمومن، کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانے کی طرح ہے. تو یہ حدیث ہے 2957، یعنی 5957، 2957 ہے نمبر حدیث ہے. 58 بلکہ 85 58 ہے. تو اس میں کیا ہے؟ یقول ابن آدم مالی مالی کالا وحلو لکا یا ابن آدم مم مالکا الا ما اکلتا فافیتا او لبستا فابلیتا او تصدقتا فامدیتا. ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میرا مال، حالانکہ اے آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا. ان سب یہ اپنا دعویٰ دائر کر ہوتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، آپس میں ایک لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم کیا یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، جبکہ اصل مال جو آپ کا ہوتا ہے وہ صرف وہ ہوتا ہے جو ہم نے کھایا ہو، اور جو ہم نے کھا کر اس کو فنا کر دیا، مینس کھا لیا تو اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. دوسرا، پہنا
پہن پہن کے کپڑا ہم نے پرانا کر دیا، وہ ہمارا تھا، یا صدقہ کیا اور آگے کے لیے بھیج دیا۔ باقی جو سارا کچھ ہے وہ کیا ہے، وہ سب کا سب دوسروں کا ہوگا، جو ہمارے بعد اس کو ہم سے لیں گے، مینس چاہے ہمارے وارث ہوں گے، چاہے ہم نے کسی ٹرسٹ کو دے دیا اپنے بعد اپنا مال، تو یہ مال جو ہم ہر وقت لگائے رکھتے ہیں کہ یہ میرا ہے، تو وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارا نہیں بلکہ جو ہمارے بعد میں آنے والے ہیں ان کا ہوگا، ہمارا صرف وہ ہے جو ہم نے استعمال کر لیا یا صدقہ کر کے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ الحاکم التکاثر، الہا یلہی، اب یہ ایک اور اس طرح سے باب ہے، جیسے ابھی ہم نے تفاعل پڑھا تھا، تو لہون سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کے ساتھ اتنا لگاؤ اور دلچسپی جو اسے ہم چیزوں سے غافل کرتے، مینس کہ اگر ہمارا زندگی کا مقصد آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے تو ہم لوگ اتنا لگاؤ اور دلچسپی ہو اس مال میں کہ ہم آخرت کا جو مین پرپز ہے کہ ہمیں قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کروں اور جنت میں جائیں، تو اس سے ہم جو ہیں وہ غافل ہو جائیں گے۔ تو التکاثر کثرت ان سے باب تفاعل کا مصدر ہے، جو کہ ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں تشارک کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش۔ مال، اولاد، جاہ و شرف، یعنی کہ ہر دنیا کی ہر وہ چیز جس کی انسان کے اندر ایک طرح سے چاہ ہوتی ہے، اس میں دوسرے سے زیادہ اس کو حاصل کرنے کی ہے، مینس کہ ایک تو ہم نے مال کی بات کر لی، جیسے کہ گاڑی ہو گئی، گھر ہو گیا وغیرہ، دوسرا کہ اولاد ہو گئی، تو کسی کے پاس بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں، کسی کے پاس صرف بیٹے ہیں، کسی کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اب کیا ہے، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کے حرص میں ہم کہیں کہ بھی میرے پاس اور بچے ہوں، میرے پوتے ہوں، میرے نواسے ہوں، تو وہ ایک حرص لگی ہوئی ہے کہ اچھا پھر میں، اگر بیٹے کا بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹی نہیں ہو رہی، کوئی اولاد نہیں ہو رہی، تو چلو اس کی دوسری شادی کر دیں، کوئی اس طرح کے مطلب چیزیں کہ حرص انسان کی ہے کہ وہ جتنا ہے اس پہ قناعت نہیں کرتا، بلکہ اس سے زیادہ کے لیے اور اپنے آپ کو دوسرے پہ فخر جتانے کے لیے بھی اس کو رکھتا ہے۔ اس حرص کی حد یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم و ادیان من مال لا لابتغى ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب، بخاری کی حدیث ہے، کتاب الرقائع اور باب ما یتقى من فتنة المال، حدیث نمبر 6436 نمبر حدیث ہے، مینس 6436 نمبر حدیث ہے۔ اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تلاش کرے گا، اور آدم کے بیٹے کے پیٹ کے مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی، اللہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے، وہ واپس پلٹ آئے۔ مینس اس کا کیا ہے کہ انسان کی جو حرص ہے نا، اگر وہ اس کو مال کی لگ جائے تو وہ کسی پہ پھر وہ فل اسٹاپ نہیں آتا، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاں بھائی اب پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر اچھا اس نے ایک وادی اس کے پاس سونے کی آگے، تو پھر وہ دوسرے کی خواہش کرتا ہے، دوسرے آگے تو پھر تیسرے کی خواہش کرتا ہے، اور اس طرح سے انسان جو ہے وہ اس کی جو حرص ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمیزی کی حدیث ہے، کتاب الزہد، باب ہے حدیث ما ذئبان جیعان، اور حدیث نمبر ہے 2376، یعنی کہ 2376۔ اچھا، آج میں حدیث زیادہ اس لیے ریفر کر رہی ہوں کیونکہ پھر آپ لوگوں کے پاس کچھ مواد اس لحاظ سے ہو کہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کسی نہ کسی وجہ سے رش سے یا حسد سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ مال کا ہو، اولاد کا ہو، اور کوئی بھی زندگی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ کوئی غریب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہے، کوئی امیر ہے تو اللہ کے اذن سے ہے، کسی کے لیے مال ہونا آزمائش ہے اور کسی کے لیے مال نہ ہونا آزمائش ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، ما زیبانی جیعانی ارسل فی غنم بافسد لها من حرث المرء علی المال والشرف لدینہ، دو بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا خراب نہیں کرتے جتنا آدمی کے مال اور شرف اونچا ہونے کی حرص اس کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ مینس کہ اگر ہم دو بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑیں تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بھیڑیے کے لیے سب سے زیادہ مطلب ہوتا ہے نا کہ اس کی حرص ہوتی ہے کہ میں زیادہ بکریاں کھاؤں،
اس کو بکریوں کو بھی وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر انسان کے اندر اعلیٰ عہدے کی یا مال کی خواہش ہو جائے تو وہ جو ہے اس کی جو حرص ہے نا وہ اس کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ کس چیز سے غافل کر دیا؟ اللہ کے احکام سے، اس کے دین سے اور آخرت سے۔ مینس یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اس کے مال نے غافل کر دیا ہے، جو فرسٹ آئے میں ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں دین کے اور آخرت کے، ان سے غافل کر دیا، اور ہم اس چیز میں لگے ہوئے کہ اچھا مجھے اب اس نے یہ لے لیا تو مجھے اب یہ چیز لینی ہے۔ کسی نے سپوز اگر دو پڑوسنے ہو گئیں، یا پھر دو دیورانی جٹھانی ہو گئیں، یا پھر کوئی اور اس طرح سے، وہ آپس میں اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ اچھا اس نے اتنا شو آف کر دیا تو مجھے اب اس سے زیادہ شو آف کرنا ہے۔ تو اس کے اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں، بس یہی چل رہا ہے۔ حتی زرتم المقابر، زرتم کیا ہے؟ زارا یا زورو، زیارتن سے ملنے کے لیے جانا ہے، سے ماضی معلوم ہوتا ہے، مینس کہ ہم لوگوں کو حتی زرتم المقابر، زر جو ہے ملنے کا ہوتا ہے، اور ملیں گے کس سے؟ یہاں تک کہ ہم قبرستان سے جا ملیں گے، مینس کہ اپنی قبروں سے جا ملیں گے، مینس کہ ہماری موت آ جائے گی اور ہم اس وقت تک اسی ہرس میں لگے ہوں گے کہ آخرت کی تیاری کرنے کے بجائے کہ اچھا اس نے یہ کما لیا تو اب مجھے اتنا کمانا ہے، اس نے اتنا کر لیا تو میں اتنا ڈیجٹ کر لوں بینک کو، یا کچھ بھی بینک بیلنس کو، یا کچھ بھی اس طرح سے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جلدی جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم جلدی جان لو گے۔ مینس کہ انسان جو ہے وہ اس وقت تک ریئلائز نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنی قبر کو نہ دیکھ لے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کی جو خواہش ہوتی ہے مال کی اور زیادہ زندہ رہنے کی، وہ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اگر وہ جوانی میں ہی اس کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے تو اس کی اتنی حرص نہیں بڑھی ہوتی، لیکن جیسے جیسے اس کا بڑھاپا قریب آتا جاتا ہے تو اس کی حرص بڑھتی جاتی ہے۔ اگر پہلے اس کے پاس لڑکپن میں یا بچپن میں، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک جوانی میں ایک گاڑی تھی، تو جب بڑا ہوتا جاتا ہے وہ ایک طرح سے اس کا عہدہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے پاس ایک جاہو جلال اور اس کے انڈر لوگ زیادہ آتے جا رہے ہیں، مینس کے سپوز وہ فیملی ممبر ہے تو وہ فیملی میں اپنے اوپر آتا جا رہا ہے، مینس کے آپ سپوز ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو جیسے کہ فیملی میں ہمارا عہدہ بڑھتا جا رہا ہے، پہلے ہم بچیاں تھیں، پھر ہم لوگ ایک خاتون ہونے کے درجے پہ آئے تو ہم لوگوں کے اوپر رسپانسبلٹیز آئیں، لیکن ہمارے پاس ایک کنٹرول بھی زیادہ آ گیا۔ تو کیا ہوا؟ جیسے جیسے کنٹرول زیادہ آیا تو پھر ساتھ ساتھ ہرس اس چیز کی آئی کہ جب میرے انڈر مال آ رہا ہے تو پھر میں اس کو زیادہ اچھا طریقے سے اون کروں، اور اس کو ایک طرح سے میں اور زیادہ اس کو پروگریس کروں۔ تو ہم لوگوں کو یہ ریئلائز ہی نہ ہو کہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ہم اپنے دنیا کو اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور زیادہ اس کی لیوشنس بڑھاتے جائیں۔ ایک جو ضرورت ہوتی ہے، سپوز کہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے رہنے کے لیے، ایک ہاں ٹھیک ہے گھر کی ضرورت ہے، اب اس میں کیا ہوا؟ لیوشنس بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک چیز لی جو کہ آپ کی ضرورت تھی، سپوز ایک کرسی تھی آپ کو ضرورت تھی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے اس کو بڑھاتے بڑھاتے فرنیچر کو بڑھاتے جانے بڑھاتے جانے بڑھاتے جانے، اس طرح سے جو ہماری حرص ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہا کہ ہم قبر کے قریب جاتے جا رہے ہیں، اور جلد ہی ہم جان لیں گے۔ تو وہ جلد کیا ہے کہ ہماری موت کا وقت جب قریب آئے گا تو پھر ہم اس کو جان لیں گے، کیونکہ موت کا وقت ہمارے بہت قریب آتا جا رہا ہے جیسے جیسے ہماری ایج زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں جان رہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش تم جان لیتے۔ یقین کا جاننا مینس کہ یقین کا جاننا کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے آگ دیکھی، تو کہتا ہے ہاں ہاں، اگر سپوز اس کو ذہن میں خیال آتا ہے آگ کیسے ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اس چیز کو دیکھے یا پھر اس کو محسوس کرے، تو وہ اس کا علم الیقین ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے جو اس کو بولا جائے، دوسرا ہے کہ اس کو تصور کیا جائے، تیسرا ہے کہ اس کو دیکھا اور اس کو محسوس کیا جائے، تو وہ علم الیقین ہوتا ہے جب کسی چیز کو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب انسان جہنم کی آگ کو خود دیکھے گا۔ ابھی ہم کہتے ہیں تو ہم دنیا کی ایک آگ کی مثال دیتے ہیں، اور اس آگ کی مثال میں بھی اگر صرف ہماری ٹپ آف دا سپوز ہاتھ کا ٹپ ہے، فنگر کا ٹپ ہے، وہ بھی ہلکا سا ٹچ ہو جائے ماچس کی تیلی جلاتے ہوئے،
تب بھی ہمیں تو وہ بہت زیادہ میری اسکن برن ہو گئی اور اس طرح سے. لیکن جب ہم یہ ریئلائز کریں کہ جہنم کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی، وہ ہم ریئلائز نہیں کر پاتے. اور وہ انسان خاص طور پہ جو کہ دنیا کے مال میں یا دنیا کے حص میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اس چیز کو، اس کے دل میں کھٹکا بھی آ رہا ہے، اسے کچھ غلط بھی لگ رہا ہے، لیکن وہ اس کو ہضم کیا جائے گا. مطلب کہ نہیں نہیں نہیں، یہ میرا دل میں جو میرا ضمیر مجھے کچھ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، کسی اور کا مال ہڑپ کر رہا ہوں یا کچھ بھی اس طرح، تو وہ اس کے ضمیر کی آواز کو بٹھا دے گا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اور یقیناً تم ضرور جہنم کی آگ کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر یقیناً ضرور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. جب انسان غلط طریقے سے مال جمع کرنا شروع کرتا ہے، سپوز کہ کرپشن کے ذریعے یا کسی بھی اوپر کی کمائی کے ذریعے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کے ارد گرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک طرح سے ڈیزائن کر دیتا ہے کہ یہ اب اس کے لیے ہے. تو اب وہ اس کو ریئلائز کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اور وہ اس میں جائے گا. جب کوئی اس کو آ کے اس کی ایک طرح سے وعید دیتا ہے، نیا دیتا ہے کہ بھائی تم نے غلط کیا، تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، وہ کہتا ہے نہیں، دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. لیکن جب اس کے ساتھ ہو جائے گا، مینس کہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے سامنے جہنم کی آگ ہوگی، تب وہ کہے گا کہ میرا مال میرا مال. مطلب کہ وہ ایک طرح سے افسوس میں اس وقت ہوگا جب وہ اس چیز کے پاس موجود ہوگا. پھر یقیناً تم ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے. مینس کیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی صحت جو تھی ہماری، جس عافیت میں ہم رہ رہے تھے، امن میں رہ رہے تھے، کھانے پینے کے اور دوسری تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں تک ہم نے شکر ادا کیا. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی لذت اور معمولی سے معمولی عافیت ایسی نہیں جس کے بارے میں سوال نہ. مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس وقت الحمدللہ امن سے رکھا ہوا ہے، ہم گھر میں آرام سے سکون سے بیٹھ کے لیکچر دے رہے ہیں یا لیکچر سن رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے اس کو کتنے بہتر طریقے سے اس وقت کو استعمال کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے اور ایک انصاری کے گھر آئے. اس نے مہمانی میں کھجوریں اور بکری کا گوشت پیش کیا. آپ نے گوشت اور کھجوریں کھائیں اور اوپر سے شیریں پانی پیا. جب خوب سیر ہو چکے تو آپ سچ میں فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذہ النعیم یوم القیامہ. اور یہ مسلم کی حدیث ہے، کتاب الاشربہ، یعنی کہ پانی پینے کے بارے میں جو حدیث ہے، باب جواز و استباع غیرہ، یعنی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہو کہ کسی نے ہمیں کسی وقت سیر کر دیا، مینس ہم بھوکے تھے، ہم سپوز سب ساتھ باہر ہیں، فرینڈز وغیرہ، کسی نے کہا چلو بھائی میں تمہیں ٹریٹ دیتا ہوں، اب سب بھوک لگ رہی ہے سب کو اور کسی ایک نے کھانا کھلا دیا، تو کیا ہوا؟ اب انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا. تو یہ جو چھوٹی سی نعمت ہمیں کھانے کی اس وقت ملی جس وقت ہمیں بھوک لگ رہی تھی، یا پھر اس طرح سے ہم امن سے بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر ہماری الحمدللہ ہم صحت مند ہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، تو ہم ان نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا. اور ہم لوگوں کو جتنی بھی ہماری نعمتیں ہیں ان سب کا شکر دنیا میں ہی ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں. جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان جب قبر کے قریب ہوتا ہے، بالکل موت کے قریب ہوتا ہے، تب وہ جا کے اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے. اکثر لوگ پوری زندگی ناشکری میں ہی گزار دیتے ہیں کہ کاش میرے پاس یہ آ جاتا، کاش میرے پاس وہ آ جاتا، کاش میرے پاس آپ نے اکثر وہ والا دیکھا ہوگا کہ جس کے پاس دو ٹانگیں ہیں وہ کتنا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے، اور جس کے پاس ہیلی کاپٹر ہو وہ بھی ناشکر ہوتا ہے. مینس کہ انسان جتنا حرص ہوتی ہے اس کی مال کی، وہ جتنی چیزیں زیادہ اس کے پاس ہو جاتی ہیں اتنا ہی وہ ناشکرا ہوتا جاتا ہے. لیکن جتنا ہی اس کے پاس کم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو وہ اللہ کے قریب رہتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم اس میں کہیں کہ اچھا جی ہمیں مال اپنے پاس نہیں رکھنا. نہیں، آپ صدقہ کریں، جتنی ضرورت ہے وہ اپنے پاس رکھیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. تو اصل جو اس پوری سورہ کا مین تھیم تھا، یہاں پہ مغرب کا وقت بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اینڈ کریں گے. مین تھیم یہ ہے کہ انسان کو مال اپنے پاس اس حد تک رکھنا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد
جو وہ اپنا ڈیجٹس بڑھانے کے لیے، یا ایک ہوتا ہے کہ مجھے آ، مقابلے کے لیے یا ہرس کے لیے اس کو بڑھاتا جا رہا ہے، تو وہ کرنے کے بجائے اس کو کسی کام میں لگا دینا چاہیے، کسی صدقے میں یا کسی بھی طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ صرف اس ہرس میں کہ مجھے اس فرینڈ سے، خاص طور پہ خواتین میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس فرینڈ سے، اس پڑوسن سے، اس بہن بھائی سے، اس سے کسی سے اور زیادہ کرنا ہے، اور زیادہ کرنا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے لیکن حسد وغیرہ یہ کوئی بھی چیز دونوں طرح سے، دونوں میں ہی ہوتا ہے، انسان انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، مطلب کہ مرد اور عورت کو اس میں وہ جنرلائز نہیں کر سکتے، ہر ایک کی نیچر الگ طرح کی ہوتی ہے، تو کوئی انسان اسی مال کو دنیا میں زیادہ صدقہ و خیرات کر کے کیا کر لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اپنا آخرت کا ایک طرح سے ڈیٹا اپنا اپڈیٹ کر لیتا ہے، اور اس کے لیے آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا شخص ہے وہ اپنے ہی بینک بیلنس میں اس کو بڑھتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے آخرت کا وبال بن جاتا ہے، کیونکہ اکثر جو اس طرح سے مال کمایا جا رہا ہوتا ہے وہ غلط راستے کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک ہوتی ہے ضرورت، اور ایک ہوتی ہے، مطلب ایک نیڈ ہوتی ہے نا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہم اس نیڈ کے بجائے ہم اس لیوشنس کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی جو نیڈس ہیں اور جو ڈیمانڈس، یعنی کہ ہم جو ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، اس میں ایک پوائنٹ پہ آ کے اپنے آپ کو خود ہی لمٹ لگا دینی چاہیے کہ نہیں، اس سے زیادہ مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ اب لیوشنس کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ آ کے ہمیں اپنا ایک اپنے آپ کو روک کر اور پھر اس مال کو صدقہ کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ تو آج کا مین تھیم، ہمیں اپنے آپ کو دونوں طرح سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مال ہمارے پاس خود کس طرح سے ہے آیا ہوا، اور دوسرا یہ کہ اگر میرے پاس مال ہے تو وہ کس حد تک میں کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کر رہی ہوں، کس طرح سے اس کو آگے صرف کے لیے کرنے کے لوگوں کو ہیلپ کے لیے استعمال کر رہی ہوں، یا صرف اپنے آپ کو ہی بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہوں، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری بھی موت کا وقت قریب آ جائے اور ہم لوگ اس مال کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لیے وبال نہ بنا دینا، نعوذ باللہ۔ تو اس کو اپنے آپ پر چیک رکھیں، کیونکہ یہ سورہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ کمپٹیشن اس کا مطلب ہے کہ انسان ایک طرح سے ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، تو وہ نہیں کرنا، بلکہ اصل کام کیا کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔